السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے. جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا. تو ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھیں تاکہ ہم سیدھے راستے پر رہیں. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام کیا. قرآن مجید جو اللہ کی رسی ہے، اس کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو پڑھتے رہیں، اس کو سمجھتے رہیں، اس میں غور و فکر اور تدبر کرتے رہیں، کیونکہ کتاب کے آنے کا مقصد ہی یہی ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، اس کے اسرار کو جانیں، اس کی حکمتوں کو جانیں، اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کریں. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس پر غور و فکر کیا جائے، لیکن عموماً ہم صرف اس کی قرأت یا حفظ کو ہی نیکی کا کام سمجھتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نازل ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے اس کی تلاوت کو اپنا عمل بنا لیا، یعنی تلاوت ہی کو کافی سمجھ لیا ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں، جو ہدایت کی غرض سے قرآن میں تدبر کرتا ہے اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے. یحییٰ ابن سعید سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اور محمد بن یحییٰ بن حبان دونوں بیٹھے ہوئے تھے کہ محمد نے ایک آدمی کو بلایا اور اس سے کہا، مجھے وہ بتاؤ جو آپ نے اپنے والد سے سنا ہے. اس آدمی نے کہا، میرے والد نے مجھے بتایا کہ وہ زید بن ثابت جو ایک صحابی تھے ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کا 7 دن میں قرآن مکمل کر لینے کے بارے میں کیا خیال ہے، یعنی 7 منزلیں جو ہیں تو 7 دن میں پڑھ لیا جائے. زید نے کہا، یہ اچھا کام ہے، لیکن میں اسے آدھے مہینے یا 10 دن میں پڑھ کر مکمل کروں تو یہ مجھے 7 دن میں پڑھنے سے زیادہ عزیز ہے، اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ ایسا کیوں ہے. انہوں نے کہا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے؟ تو زید نے کہا، اس لیے تاکہ میں قرآن میں غور و فکر کروں اور اس کے مسائل پر رک کر تدبر کروں، غور کروں. تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے بھی کیا کرنا چاہیے؟ رک رک کر اس پہ غور کرنا چاہیے. اسی لیے تلاوت کا معمول بھی آپ ترجمے والے قرآن مجید سے بنا لیجئے، اور خصوصاً جہاں نیچے لفظ لفظ کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے، تاکہ پڑھتے پڑھتے آپ رک جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں اس پر غور و فکر کر سکیں. کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی سمجھ لازم و ملزوم ہے. قرآن کا حق ادا ہی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو اس مقصد کے لیے نہ پڑھا جائے جس کے لیے وہ آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. 10واں پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جان لو کہ جو کچھ تم بطور غنیمت حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور اس کے قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس فتح و نصرت پر جو فیصلے کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، جبکہ دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جنگ بدر ہی کے پس منظر میں آیات نازل ہوئی ہیں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا۔ اس وقت مال غنیمت کے بارے میں کوئی واضح قانون نہیں تھا، اس لیے اس بنا پر مسلمانوں میں آپس میں کچھ کشمکش بھی ہوئی اور ہر ایک نے اپنا حصہ جتانے کی کوشش کی، تو اس پر انہیں آپس کے تعلقات درست کرنے کے لیے کہا گیا، اور پھر تربیت کرنے کے بعد یہاں پر وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ مال غنیمت جو جنگ میں حاصل ہوگا وہ کس طرح تقسیم ہوگا۔ مال غنیمت پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا، اور اس کی تقسیم کس طرح ہوگی کہ اس کے 5 حصے ہوں گے۔ 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے۔ اللہ کے لیے صرف برکت کے لیے یہاں پر آیا، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود سارے رزق کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اسے تو اس مال میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ لیکن یہ کہ 5واں حصہ جو خمس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قرابت داروں، مسکینوں، مسافروں کے لیے، اور پھر باقی جو ہیں حصے وہ جنگ میں شرکت کرنے والوں کے لیے ہیں، جن میں سے پیادہ جو ہے، جو پیدل ہے، اس کا 1 حصہ، اور جو گھڑ سوار ہے اس کے 2 حصے، ایک اس کا اور ایک اس کے گھوڑے کا خرچہ۔ اور اس طرح مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا قانون دے دیا گیا۔ فرمایا اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اس کی صحیح تقسیم کا تعلق بھی ایمان کے ساتھ ہے۔ مال غنیمت امانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال غنیمت میں سے سوئی یا دھاگا یا اس سے بھی کم درجے کی چیز ہو تو وہ واپس کر دو، یعنی تقسیم سے پہلے کسی کو ایک سوئی بھی اس مال میں سے لینے کی اجازت نہیں۔ اور مال غنیمت میں خیانت سے بچو، کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث عار اور ندامت ہوگی۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ، جب تم میدان جنگ کے اس کنارے پر تھے، یعنی مدینہ والی سائڈ پر، اور وہ دشمن پرلے کنارے پر تھے، یعنی جنگ بدر کی کچھ تصویر یہاں پیش کی جا رہی ہے۔ اور ابو سفیان کا قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف اتر گیا تھا، اور اگر تم دونوں مسلمان اور کفار باہم جنگ کا عہد و پیمان کرتے، یعنی لڑنے کے لیے کوئی وقت مقرر کرتے، تو تم دونوں مقررہ وقت سے پہلو تہی کر جاتے، لیکن اللہ نے وہ کام پورا کرنا ہی تھا جو ہو کر رہنے والا تھا، یعنی 2 فریقوں کو جنگ بدر کے میدان میں لا کر ایک دوسرے سے بھڑا دیا، یہ اللہ کی تقدیر کا حصہ تھا، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کی بنا پر ہلاک ہو۔ یعنی اس میں بڑے بڑے سرداران قریش مارے گئے تھے، اور یہ ان کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طرح طرح کی زیادتیاں کرنے کا ایک بدلہ تھا، یہ ایک عذاب تھا ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا کہ ان کی قوت توڑ دے، اور جسے زندہ رہنا ہے یعنی اسلام کو، مسلمانوں کو، وہ بھی دلیل کی بنا پر زندہ رہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کیجئے جب تمہارے خواب میں اللہ تعالیٰ تمہیں کافر تھوڑے دکھلا رہا تھا تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ مضبوط رہے، اور اگر وہ آپ کو زیادہ دکھلاتا تو تم لوگ ہمت ہار دیتے اور اس معاملے میں جھگڑنا شروع کر دیتے کہ ہمیں مقابلہ کرنا بھی چاہیے یا نہیں، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ یقیناً وہ دلوں کے راز تک جانتا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اور نبی کا خواب سچا بھی ہوتا ہے۔ اور یاد کرو جب تم دشمن سے ملے، اللہ نے تمہاری نظروں میں دشمن کی تعداد تھوڑی دکھلائی اور دشمن کی نظروں میں تمہیں تھوڑا کر کے پیش کیا، تاکہ وہ سمجھے کہ تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کے ساتھ تو بہت بڑے مقابلے کی ضرورت نہیں، تاکہ اللہ وہ کام پورا کر دے جس کا ہونا مقدر تھا، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ ساری قدرت اور طاقت اور ہر چیز کو کرنا تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے زندگی میں جب کوئی مشکل وقت آئے اس کو پکارے، اس کی مدد حاصل کرے، اس کی طرف راغب ہوں، کیونکہ کرنا اس نے ہے۔ یعنی بہت سی چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ میرے کرنے سے یا کسی انسان کے کرنے سے ہی مسئلہ حل ہوگا۔ کوششیں اپنی جگہ ہوں، مسلمان میدان جنگ میں تھے، کوشش میں تھے،
انہوں نے اپنا سب کچھ حاضر کر دیا تھا اسلام کے لیے، لیکن بتانا یہاں یہ مقصود تھا کہ صرف تمہاری کوششوں سے تمہیں یہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی، بلکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو. ثابت قدمی بڑی ضروری ہے. زندگی میں کوئی بھی کام انسان جم کے کرتا ہے تو کامیابی حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ کچھوے کی چال ہی کیوں نہ چل رہا ہو. بہت سے لوگ بڑی بڑی ذہانتوں کے مالک ہوتے ہیں، بہت سے وسائل ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ کام نہیں کرتے، کام میں ثابت قدمی نہیں دکھاتے. کبھی ایک چیز شروع کر لیتے ہیں، آدھی کی کچھ کی، اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا، کچھ اور شروع کر دیا، پھر وہاں دل نہ لگا، کچھ اور شروع کر دیا. یونیورسٹی جاتے ہیں تو اپنی لائن چینج کرتے رہتے ہیں، کبھی ایک سبجیکٹ رکھ لیا، کبھی اس کو چینج کر کے کچھ اور رکھ لیا، اور کہیں کے بھی نہیں رہتے، اور اینڈ آف دا ڈے وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے. تو انسان دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، کسی چیز کو جب اختیار کرے تو شرح صدر کے ساتھ اللہ سے دعا کر کے، استخارہ کر کے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب عزم کر لو، پکا ارادہ کر لو کہ یہ کرنا ہے تو پھر کر کے چھوڑیں، مشکلات سے گھبرا کر اس کام کو چھوڑ نہ دیں. تو جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو. اور دوسرا کام، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو، یعنی اپنی ہمت بھی لگاؤ اور اللہ کی یاد بھی زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ تم کامیاب رہو. تو یہاں کامیابی کے 2 نکات بتا دیے گئے، ثابت قدمی اور اللہ کا ذکر، اور اللہ کے ذکر کی کثرت. صرف ذکر ہی نہیں، بہت زیادہ ذکر، بہت زیادہ دعائیں، التجائیں، فریادیں، جیسے پیچھے بھی آیا اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا کے ساتھ فریاد کر رہے تھے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تیری رحمت کی میں فریاد کرتا ہوں، تو اپنی رحمت برسا دے. تو یہ کلمہ جو ہے، اس سے جب دعا کی جاتی ہے تو قبولیت پاتی ہے. یہ فریادی کلمات ہیں. انسان اللہ سے فریادیں کرتا ہے تو جہاں کہیں کو مشکل پیش آئے، لوگوں کے پاس جانے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے، براہ راست اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کریں، کیونکہ ساری چیزوں کا مالک وہی ہے، کرنا اسی نے ہے. کوشش کے ساتھ خوب خوب دعائیں. اور کیا ہے کامیابی کے لیے کرنے کے کام؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور کیا نہیں کرنا؟ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو. فَتَفْشَلُوا، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے. یعنی اس چیز سے سختی سے بچنے کی ضرورت ہے کہ جو ٹیم کوئی کام کرنے کے لیے نکلے ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہوں، ایک دوسرے سے نفرت نہ ہو، ایک دوسرے کو کاٹنا نہ ہو. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس کی لڑائیوں سے، خواہ وہ کسی گھر کے اندر ہو، کسی جماعت کے اندر ہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب جاتا رہے گا، تمہاری عزت برباد ہو جائے گی. اور کیا کرو؟ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر سے کام لو، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی جو جمے رہیں، جو گھبراہٹ اور بے چینی اور اضطراب سے پرہیز کریں. تو یاد رکھیے، جھگڑا ناکامی کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ جھگڑے سے باہم غضب بھڑکتا ہے، اور جب ایک دوسرے پر غصہ آتا ہے تو پھر ایک دوسرے سے تعاون ختم ہو جاتا ہے، اور جب تعاون ختم ہو جاتا ہے تو فوج ہو، جماعت ہو، کوئی گروہ ہو، ان کے بیچ میں رکھنے پڑ جاتے ہیں، اور پھر دل مقصد پر فوکس کرنے کی بجائے جھگڑے پر فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دشمن کے شر سے بچنے کی بجائے آپس میں ہی ایک دوسرے کے شر سے بچنے میں مصروف رہتے ہیں، اور اس طرح جھگڑے کی وجہ سے دشمن قابو پا جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پر خاص طور پر جھگڑوں سے بچنے کے لیے کہا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا. آپ نے فرمایا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا، ان کو خوش رکھنا، نفرت نہ دلانا، اور تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا، اختلاف پیدا نہ کرنا. یہ وہ اس وقت کے گورنر بنا کر بھیجے گئے تھے، لیڈرز تھے. تو ایک لیڈر کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو اور اپنی جماعت کو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ لے کر چلے،
اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. یہ نہیں کہ اب آپ کو اتھارٹی مل گئی ہے اور آپ دوسروں پر حکم چلا کر ان کی زندگی دوبھر کر دیں اور ان پر سختیاں کریں. نہیں، ان کو خوش رکھیں، نفرت نہ دلائیں، اتفاق رکھیں، اختلاف پیدا نہ کریں. یہ ہے کامیابی کی علامات. جس قوم کے اندر، جس گروہ کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ ترقی کی منزلیں طے کرنے لگتی ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقیناً شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں نمازی اس کی عبادت کریں، لیکن وہ ان میں لڑائی اور فساد کرا دے گا. لوگ آپس میں لڑیں گے، دین سب کا ایک ہوگا لیکن دل جدا ہو جائیں گے. تو یاد رکھیے کسی بھی معاملے میں جھگڑا پسندیدہ نہیں. جھگڑا چھوڑنے والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. یعنی حق اس کا ہے لیکن وہ وڈرا کر لے اور صلح کر لے. پھر فرمایا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھلاتے ہوئے نکلے. اشارہ ہے کفار قریش کی طرف کہ جو مقابلے کے لیے آ رہے تھے تو بہت دھوم دھڑاکے کے ساتھ. یہ لوگ اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یعنی یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت کا انکار کرتے تھے اور لوگوں کو آپ کی طرف آنے نہیں دیتے تھے اور اپنے غلط کاموں پر بھی اترانے والے تھے. یاد رکھیے اترانا اور فخر جتانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شہرت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کی شہرت قیامت کے دن سب کو سنا دے گا. جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھا دے گا. یعنی اس کے دھوکے کو، اس کے فریب اور فراڈ کو سب کے سامنے کر دے گا کہ بظاہر اس نے اپنے اوپر دین کا لبادہ اڑا ہوا تھا لیکن یہ دراصل اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتا تھا. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جبکہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا کر دکھائے اور کہنے لگا آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. یعنی شیطان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو، مخالف فوج کو دھوکے میں مبتلا کیا کہ تمہاری طاقت زیادہ ہے اور تمہاری شان و شوکت زیادہ ہے، مسلمان تو تعداد میں بہت کم ہیں اور ان کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں، لہٰذا تم ہی غالب آؤ گے اور میں تمہارا مددگار ہوں. کہتے کہ شیطان بنو مدلج کے ایک لیڈر کی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، تم گھبراؤ نہیں. پھر جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا تو الٹے پاؤں پھر گیا، کہنے لگا میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں یعنی فرشتے جو تم نہیں دیکھتے. مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی عین مارکے میں دھوکہ دے گیا. اور یہی شیطان کا کام ہے، انسان کو غلط کام پہ اکساتا ہے اور جب انسان غلط راستے پہ چل پڑتا ہے تو ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور جا کے اس کے مخالف کو اکسانے لگتا ہے. یعنی وہ وسوسے دوسرے فریق کے دل میں ڈالتا ہے کہ دیکھو فلاں تمہارے خلاف چڑھائی کر رہا ہے، حتیٰ کہ دنیا میں بھی انسان کو دھوکہ دیتا ہے اور مرواتا ہے. اور ایک اور بات جو اس نے کی، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. سبحان اللہ، یا تو سچا ہے یا جھوٹا. اگر سچا ہے تو ہمیں شرم کرنی چاہیے کہ شیطان کو اگر اللہ سے ڈر لگتا تو ہمیں گناہ کرتے ہوئے کیوں نہیں لگتا، اور اگر جھوٹا ہے تو پھر جھوٹے کی بات کا کیا اعتبار. اور اس نے بھی یہی کہا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. واللہ شدید العقاب. تو عقاب عقوبت سے ہے. عقوبت وہ سزا ہوتی ہے جو کسی فرض کو چھوڑنے اور حرام کام کے ارتکاب پر ہوتی ہے، یعنی کانسیکوینسز کے طور پر. عقب ایڑی کو کہتے ہیں نا، جو پیچھے ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیے اطاعت کے بغیر اللہ کا خوف کچھ فائدہ نہیں دیتا. اگر کوئی شخص اللہ کی بات نہیں مانتا، اطاعت نہیں کرتا اور کہتا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو وہ اپنے کہنے میں جھوٹا ہے. سچا کون ہے؟ جو اللہ سے ڈر کر پھر اللہ کی رضا کے کام کرے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. حالانکہ اگر کوئی شخص اللہ پر بھروسہ کر لے تو اللہ یقیناً سب پر غالب اور حکمت والا ہے. آج بھی مسلمانوں کو اس قسم کے طعنے دیے جاتے ہیں، لیکن ایسی باتوں کے جواب میں انسان کو اللہ کا حکم مانتے ہوئے اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے. کاش آپ اس حالت کو دیکھتے جب فرشتے ان مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، یعنی بدر کے میدان میں.
تو ان کے چہرے اور ان کی پیٹھوں پر ضربیں لگا رہے تھے، یعنی مار رہے تھے ان کو، اور کہتے تھے اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت فرشتے آتے ہیں اور مجرموں کو اس وقت بھی مارتے ہیں۔ یہ تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے آگے بھیجے ہیں، یعنی ایسے ہی نہیں تمہیں یہ مار پڑ رہی، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ان کافروں کا معاملہ بھی فرعونیوں جیسا ہے، جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں طرز عمل اختیار کیا تھا، آج قریش کے سردار جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرعون بنے ہوئے ہیں۔ اور ان لوگوں جیسا جو ان سے پہلے تھے، یعنی پہلے بھی پیغمبروں کا مقابلہ ان کے ملا یا ایلیٹ کلاس نے کیا، سرکش لوگوں نے کیا، اور باقی عوام تو پھر بڑوں کے پیچھے چلتی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے بدلے انہیں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا طاقتور اور سخت سزا دینے والا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ کسی قوم کو نعمت سے نوازے تو وہ اس نعمت کو اس وقت تک ان سے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو بدل نہیں دیتی۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ تو یاد رکھیے نعمتیں برقرار رہتی ہیں اگر انسان اطاعت گزار اور شکر گزار رہتا ہے۔ اسی طرح برا حال بھی نہیں بدلتا انسان کا اچھے حال میں جب تک انسان اللہ کی اطاعت کی طرف نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان کیا ہے کہ جس قوم پر اللہ کوئی انعام کرتا ہے اللہ اس انعام کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ ناشکری نہ کریں اور شکر گزاری کو چھوڑ نہ دیں۔ جب وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے دیے گئے انعام کو ان سے بدل دیتا ہے، نعمتیں چھن جاتی ہیں یا فوراً یا ایک وقت کے بعد۔ آج آپ دیکھیے کہ جس طرح ہم اس وقت ریسورسز کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، جیسے کچھ ممالک میں پانی کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کے باوجود پانی کا جو ضیاع ہے اس سے لوگ پرہیز نہیں کرتے، تو یہ سب نعمتیں ہیں اللہ کی، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن جب لوگ نعمتوں کو ابیوز کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مشقتوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ نعمتوں کا صحیح استعمال کرے، نعمت استعمال کر کے شکر گزار ہو اور اللہ تعالیٰ سے مزید نعمتیں طلب کرتا رہے، تو دنیا اور آخرت میں خیر کا باعث بننے والی نعمتوں کا سوال کرنا چاہیے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، وہ چوزے کی طرح ہو چکے تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا کیا تم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں، میں یہ دعا مانگتا تھا کہ اے اللہ تو نے مجھے آخرت میں جو سزا دینی ہے وہ دنیا میں ہی دے دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم اللہ کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتے، تم نے یہ دعا کیوں نہ کی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یعنی سزا نہیں کبھی مانگنی چاہیے بلکہ بھلائیاں مانگنی چاہیے۔ مصیبت اور پریشانی میں بھی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، بیماری ہو تو شفا مانگنی چاہیے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم واغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین۔ ان لوگوں کا معاملہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دشمنوں کا معاملہ بھی آل فرعون جیسا ہے اور ان لوگوں جیسا جو ان سے پہلے تھے، یعنی پچھلے انبیاء کے جو دشمن تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، کیونکہ فرعون ان سب کے مقابلے میں زیادہ سخت دشمن تھا اور یہ سبھی لوگ ظالم تھے۔ تو کفار قریش کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ آج تمہارے سامنے بھی وہی انجام آ رہا ہے جو پچھلے انبیاء کے مخالفین کا انجام ہوا تھا کہ ان کی قوموں کو تباہ کر دیا گیا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے جو ایمان لائے ان کو بچا لیا گیا، اور جنہوں نے نہیں مانا ان میں سے کچھ جنگ بدر میں مارے گئے اور کچھ آگے سورۃ توبہ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ کیا انجام ہوا۔ ان کو مہلت دینے کے بعد ان کو دھمکی دی کہ اگر تم نہیں مانتے تو یا نکل جاؤ یا تمہیں ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ کے ہاں بدترین جانور، انسان نہیں کہا، بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا انکار کر دیا، پھر وہ ایمان لانے پر تیار نہیں، یعنی رسول کو اپنے سامنے پا کر، قرآن کو اپنے سامنے پا کر، سارے دلائل دیکھ کر پھر بھی نہیں مانے، تو پھر ایسے لوگ انسان ہی نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ سے عہد کیا پھر وہ ہر بار ہی اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے نہیں۔
جیسے فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عہد کیے کہ اگر ہماری مشکل ٹل جائے تو ہم مان جائیں گے، لیکن پھر عہد توڑ دیتے، پھر مشکل آتی، پھر وہی سلسلہ چل پڑتا. ایسے عہد شکن لوگ اگر آپ کو میدان جنگ میں مل جائیں تو انہیں عبرتناک سزا دیں تاکہ ان کے پچھلے بھی سبق حاصل کریں. اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت، عہد شکنی کا خطرہ ہو تو برابری کی سطح پر ان کا معاہدہ ان کے آگے پھینک دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی جن قوموں کے ساتھ معاہدے ہوں ان معاہدوں کو پورا کیا جائے. المائدہ میں بھی معاہدے پورے کرنے کا حکم دیا گیا تھا. تو معاہدہ چاہے کسی مسلمان سے ہو یا نان مسلم سے ہو، اسے پورا کرنا چاہیے. اور کافر لوگ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ بازی لے جائیں گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر کار ہر پیغمبر کو فتح بخشی. اور جہاں تک ممکن ہو کافروں کے مقابلے میں قوت اور جنگی گھوڑے تیار رکھو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی مدد اور اللہ کا ذکر اور اللہ سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی تیاریاں بھی جاری رکھو، جن سے تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کر سکو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے. اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور تمہارے ساتھ کچھ بے انصافی نہ ہوگی. یعنی اس تیاری کے لیے لازماً مال درکار ہے، تو جو اپنے مال میں سے کچھ بھی خرچ کرے گا وہ اللہ کے ہاں اس کا بدلہ پائے گا. اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو، یعنی تمہارے دشمن صلح کرنا چاہتے ہو اور آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ شاید وہ دھوکہ دے جائیں، تو آپ بھی اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے صلح پر آمادہ ہو جائیے، کیونکہ ہمارا دین صلح پسند ہے. جنگ صرف بوقت ضرورت ہے. یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہوں تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے. وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مسلمانوں کے ذریعے آپ کی تائید کی اور ان صحابہ کرام کے دلوں میں الفت ڈال دی، باہم محبت ڈال دی. اگر وہ سب کچھ خرچ کر ڈالتے جو اس زمین میں موجود ہے تو بھی آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے. محبتیں مال سے پیدا نہیں کی جا سکتی. بعض گھرانوں میں آپ دیکھیں کہ شوہر بڑے بڑے قیمتی تحفے بیویوں کو لا کر دیتے ہیں لیکن وقت نہیں دیتے، پاس نہیں بیٹھتے، جذبات کا خیال نہیں رکھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ صرف مال دے کے خوش کیا جا سکتا ہے، تو وہ کبھی بھی اپنی بیوی کی محبت حاصل نہیں کر سکتے. اس کے برعکس ایک غریب شوہر جو بیوی کے جذبات کا خیال رکھتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، کیئرنگ ہے، وہ کہیں زیادہ جواب میں محبت اور عزت پاتا ہے. اور یہ کسی بھی رشتے اور کسی بھی ریلیشن کے معاملے میں ہے کہ آپ لوگوں کو مال سے نہیں خرید سکتے. مال سے خریدے ہوئے لوگ وقتی فائدہ دے سکتے ہیں آپ کو، ان کے دلوں میں آپ کی مستقل محبت نہیں ہو سکتی. تو یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ محبت اللہ نے دلوں میں ڈالی ہے. اگر آپ وہ سب کچھ خرچ کر ڈالتے جو زمین میں، پورے کی پوری دولت، پوری زمین کا سامان، تو بھی آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں پیدا کر سکتے تھے. یہ دل جو ہے نا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اللہ جس کے دل میں جس کی محبت ڈال دے، یہ اسی کا کام ہے. اس لیے اگر لوگوں کے دلوں میں آپ سمجھیں کہ بچے آپ سے محبت نہیں کرتے، یا بہن بھائیوں کے دلوں میں محبت نہیں آپ کے لیے، یا شوہر کے دل میں نہیں، تو یہ بھی اللہ سے مانگیے کہ اللہ ان کے دلوں کو ہمارے لیے مسخر کر دے اور ہماری طرف راغب کر دے، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی ایک اچھے خوشگوار ریلیشن شپ میں ہوں. کیونکہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہو، جواب میں آپ کو محبت نہ ملے تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے. فرمایا یہ اللہ ہی ہے جس نے ان میں الفت ڈال دی، کیونکہ وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے. ابن عباس کہتے ہیں بے شک جب اللہ کچھ دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے تو کوئی چیز انہیں دور نہیں کر سکتی. یعنی آپ ایک دوسرے کے خلاف بھی ان کو بھڑکائیں تو آپ انہیں توڑ نہیں سکتے. بازو کو دشمن کی یہ چال ہوتی ہے پھوٹ ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کے درمیان غلط فہمیاں ڈالنا. پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی کہ لوگوں کی ڈالی ہوئی غلط فہمیاں کوئی نقصان نہیں دیتی اگر اللہ محبت ڈالے رکھے. تو نکتہ کیا ہے، راز کیا ہے کہ کسی بھی مسئلے میں اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لیں، وہ آپ کے سارے معاملات کا ذمہ لے لے گا، وہ آپ کے معاملات درست کر دے گا. ہم بعض اوقات دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں یا صرف رونے دھونے سے کام لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور مسائل حل نہیں ہوتے. تو سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین.
تیری ہم عبادت کر، تیرے ہم بندے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو نہیں مسئلہ حل کرنا ہے، کوشش ہم کریں گے، مدد تو کرے گا. اور پھر آپ دیکھیں کیسے کیسے ونڈرز ہوتے ہیں. اور پھر یہ دعائیں بھی پڑھنی چاہیے. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام، آخر تک. اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا کر دے اور ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے. یہ گھروں کے جھگڑے فساد میں بڑی بہترین دعا ہے. اور ہمیں سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی فرما اور ہمیں اندھیروں سے نجات دے کر نور کی طرف لے آ اور ہمیں تمام ظاہری اور چھپی بدکاریوں سے محفوظ رکھ. اور ہمارے کانوں اور ہماری آنکھوں اور ہمارے دلوں اور ہمارے گھر والوں اور ہمارے بچوں میں برکتیں عطا فرما اور ہماری توبہ قبول فرما. بلا شبہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحمت کرنے والا ہے. اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا دے اور ان کی تعریف کرنے والا اور ان کو قبول کرنے والا بنا دے اور ان نعمتوں کو ہم پر مکمل فرما دے. یہ دعائیں اور اسی طرح کی اور دعائیں جو ہیں، یہ چھوٹی سی کتاب ہے قرآنی اور مسنون دعائیں، ان میں موجود ہیں. آپ اپنا روز کا معمول بنا لیں کہ شروع سے لے کے آخر تک اس کو 4 دن میں پڑھیں، ہفتے میں پڑھیں، روز کا 1 صفحہ پڑھیں، کچھ نہ کچھ دعائیں. اس طرح آپ دیکھیں ساری اچھی اچھی دعائیں آپ مانگ لیں گے. ورنہ اگر اپنے حافظے اور اپنی سوچ اور اپنے دل سے یہ مانگنا پڑے تو ہم یہ سارا کچھ مانگ ہی نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہت جامع دعائیں ہیں. جو کچھ آپ نے مانگا، جس طریقے سے مانگا، ہم تو اس کے خاک کے برابر بھی نہیں. ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، ہمیں صرف پریشان ہونا آتا ہے، اس کا حل نہیں آتا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اچھی دعائیں مانگنے والے بنیں. تو یہ دعائیں خود اپنے لیے بھی پڑھا کریں اور سب کی طرف سے بھی پڑھا کریں. اور پھر خاص طور پہ آپ دیکھیے رمضان آ رہا ہے، سحری کے وقت، افطاری کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، دن کے وقت، نمازوں کے بعد، طاق راتوں میں، ليلۃ القدر میں. معلوم نہیں کون کون سی دعائیں قبول ہو جائیں اور زندگی کا نقشہ ہی بدل جائے.